بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ یہ میری اور آپ کی کتاب نہج البلاغہ کے جو ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے، جس کی مؤلف مولانا مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ تھے، یہ میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے۔ لیکن زندگی رہی تو پھر کوئی اور کتاب لے کے ضرور میں حاضر خدمت ہوں گی، ہم مل کر پڑھیں گے۔ لیکن اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اتنی خوبصورت نالج ہم تک پہنچی ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 951 پہ ہیں اب، اور انشاءاللہ آج ہی کی آڈیو میں یہ ہم مکمل کر لیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کلام امیر المومنین۔ ہم حکمات پڑھ رہے ہیں، حکمت نمبر 456 سے آج کی اس ریکارڈنگ کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ ہے پارٹ نمبر 88۔ حکمت 456۔ کیا کوئی جوان مرد ہے جو اس چبائے ہوئے لقمے، اور بریکٹ میں لکھا ہے دنیا، کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے؟ اس کے بعد لکھا ہے کہ تمہارے نفسوں کی قیمت صرف جنت ہے، لہٰذا جنت کے علاوہ اور کسی قیمت پر انہیں نہ بیچو۔ اس کے بعد حکمت نمبر 457 ہے، مولا کا ارشاد ہے، دو ایسے خواہش مند ہیں جو سیر نہیں ہوتے، طالب علم اور طلبگار دنیا۔ حکمت نمبر 458 پہ ہم اب آگے ہیں، مولا کا ارشاد کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ جہاں تمہارے لیے سچائی باعث نقصان ہو اسے جھوٹ پر ترجیح دو، خواہ وہ تمہارے فائدے کا باعث ہو رہا ہو اور تمہاری باتیں تمہارے عمل سے زیادہ نہ ہوں، اور دوسرے کے متعلق بات کرنے میں اللہ کا خوف کرتے رہو۔ اب حکمت نمبر 459 پہ میں آ گئی ہوں۔ پڑھتے پڑھتے لکھا ہے کہ تقدیر ٹھہرائے ہوئے اندازے پر غالب آ جاتی ہے، یہاں تک کہ چارہ سازی ہی تباہی و آفت بن جاتی ہے۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ یہ مطلب اس سے مختلف لفظوں میں پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اب اگلی حکمت 460، بردباری اور صبر دونوں کا ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ ہے، اور یہ دونوں بلند ہمتی کا نتیجہ ہیں۔ اب ہم آگے ہیں پڑھتے ہوئے، حکمت نمبر 461 پڑھنے جا رہے ہیں، اور پیج نمبر 952 پر۔ مولا کا ارشاد، کمزور کا یہی زور چلتا ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ اب حکمت نمبر 462، مولا فرما رہے ہیں، بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اب آئیے 463 حکمت کو پڑھتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں، دنیا ایک دوسری منزل کے لیے پیدا کی گئی ہے، نہ اپنے بقا و دوام کے لیے۔ اگلی حکمت ہے 464، بنی امیہ کے لیے ایک مرود مہلت کا میدان ہے۔ دوبارہ سے ہجے کرتی ہوں، بنی امیہ کے لیے ایک مرود، میم رے واو دال ہی ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے مہلت کا میدان، اور بریکٹ یہاں کلوز ہو گیا ہے، جس میں وہ دوڑ لگا رہے ہیں۔ جب ان میں باہمی اختلاف رونما ہو تو پھر بجو بھی ان پر حملہ کریں تو ان پر غالب آ جائیں گے۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ مرود ارواد سے مفعل کے وزن پر ہے، اور اس کے معنی مہلت و فرصت دینے کے ہیں، اور یہ بہت فصیح اور عجیب و غریب کلام ہے۔ گویا آپ علیہ السلام نے ان کے زمانہ مہلت کو ایک میدان سے تشبیہ دی ہے جس میں انتہا کی حد تک پہنچنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، چنانچہ جب اپنی آخری حد تک پہنچ جائیں گے تو ان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اب نیچے لکھا ہے، یہ پیشن گوئی بنی امیہ کی سلطنت کے زوال و انقراض الف نون قاف رے الف زواد و انقراض کے متعلق ہے، جو حرف بحرف پوری ہوئی۔ اس سلطنت کی بنیاد معاویہ ابن سفیان نے رکھی، اور 90 برس 11 مہینے اور 13 دن کے بعد سن 132 ہجری میں مروان اسما پر ختم ہو گئی۔ بنی امیہ کا دور ظلم و ستم اور قہر و استبداد کے لحاظ سے اپنی نظیر تھا۔ اس عہد کے مطلق العنان حکمرانوں نے ایسے ایسے مظالم کیے کہ جن سے اسلام کا دامن داغدار، تاریخ کے اوراق سیاہ اور روح انسانیت مجروح نظر آتی ہے۔ ہم پیج 953 پہ آ گئے۔ مجروح نظر آتی ہے۔ انہوں نے اپنے شخصی اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے ہر تباہی و بربادی کو
جائز قرار دے لیا تھا۔ مکے پر فوجوں کی یلغار کی، خانہ کعبہ پر آگ برسائی، مدینے کو اپنی بےایمانہ خواہشوں کا مرکز بنایا اور مسلمانوں کے قتل عام سے خون کی ندیاں بہا دیں۔ آخر ان سفاکیوں اور خون ریزیوں کے نتیجے میں ہر طرف سے بغاوتیں اور سازشیں اٹھ کھڑی ہوئیں اور ان کے اندرونی خلفشار اور باہمی رزم آرائی نے ان کی بربادی کا راستہ ہموار کر دیا۔ اگرچہ سیاسی اضطراب ان میں پہلے ہی سے شروع ہو چکا تھا، مگر ولید ابن یزید کے دور میں کھلم کھلا نزاع کا دروازہ کھل گیا اور ادھر چپکے چپکے بنی عباس نے بھی پر پرزے نکالنا شروع کیے اور مروان الحمار کے دور میں خلافت الہیہ کے نام سے ایک تحریک شروع کر دی، اور اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے انہیں ابو مسلم خراسانی ایسا امیر سپاہ مل گیا جو سیاسی حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے علاوہ فنون حرب میں بھی پوری مہارت رکھتا تھا۔ چنانچہ اس نے خراسان کو مرکز قرار دے کر امویوں الف میم واو یہ وانون غنہ امویوں سے کے اختلاف ایک جال بچھا دیا اور عباسیوں کو برسر اقتدار لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب آخری 2 لائنیں لکھی ہیں کہ یہ شخص ابتدا میں گمنام اور غیر معروف تھا، چنانچہ اسی گمنام و پستی کی بنا پر حضرت نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بجو سے تعبیر کیا ہے کہ جوانی و فرومایہ لوگوں کے لیے بطور استعارہ شامل ہوتے ہیں۔ تو یوں ہم نے حکمت 464 کے بارے میں تفصیلات بھی جان لی، اور اب پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں حکمت نمبر 465 کی جانب۔ انصار کی مدد و توصیف میں فرمایا، خدا کی قسم انہوں نے اپنی خوشحالی سے اسلام کی اس طرح تربیت کی جس طرح 1 سالہ بچھڑے کو پالا پوسا جاتا ہے، اپنے کریم ہاتھوں اور تیز زبانوں کے ساتھ۔ اب آئیے حکمت نمبر 466۔ مولا کا ارشاد ہے کہ آنکھ عقب کے لیے تسمہ ہے۔ اس کے نیچے لکھا ہے، سید رضی فرماتے ہیں کہ یہ کلام عجیب و غریب استعارات میں سے ہے، گویا آپ نے عقب کو ظرف زوئر فے ظرف سے اور آنکھ کو تسمے سے تشبیہ دی ہے، اور جب تسمہ کھول دیا جائے تو برتن میں جو کچھ ہوتا ہے رک نہیں سکتا۔ مشہور واضح یہ ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مگر کچھ لوگوں نے اسے امیر المومنین علیہ السلام سے بھی روایت کیا ہے۔ چنانچہ میم بے رے دال مبرد نے اس کا اپنی کتاب المقزنب، یہ میں دوبارہ اس کی ہجے کروں گی، بتا دوں پیج 954 پہ آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب الف لام میم قاف تے زواد بے المقتضب باب اللفظ بالحروف میں ذکر کیا ہے، اور ہم نے اپنی کتاب مجازات الآثار النبویہ میں اس استعارے کے متعلق بحث کی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، حکمت نمبر 467 میں لکھا ہے کہ ایک کلام کے ضمن میں آپ نے فرمایا، لوگوں کو امور کا ایک حاکم و فرما روا ذمہ دار ہوا۔ دوبارہ پڑھتی ہوں کہ لوگوں کے امور کا ایک حاکم و فرما روا ذمہ دار ہوا جو سیدھے راستے پر چلا اور دوسروں کو اس راہ پر لگایا، یہاں تک کہ دین نے اپنا سینہ ٹیک دیا۔ اب آئیے حکمت نمبر 468۔ لوگوں پر ایک ایسا گزند پہنچانے والا دور آئے گا جس میں مالدار اپنے مال میں بخل کرے گا حالانکہ اسے یہ حکم نہیں۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ آپس میں حسن سلوک کو فراموش نہ کرو۔ اس زمانے میں شریر لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور نیکوکار ذلیل و خوار سمجھے جائیں گے، اور مجبور و بے بس لوگوں سے خرید و فروخت کی جائے گی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبور و مضطر لوگوں سے اونے پونے خریدنے کو منع کیا ہے۔
اس حکمت کے بعد 4 لائنیں کی مزید تفصیلات ہیں۔ مجبور و مضطر لوگوں سے معاملہ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی احتیاج و ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ان سے سستے داموں چیزیں خرید لی جاتی ہیں اور مہنگے داموں ان کے ہاتھ فروخت کی جاتی ہیں۔ اس پریشان حالی میں ان کی مجبوری و بے بسی سے فائدہ اٹھانے کی کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا اور نہ آئین اخلاق میں اس کی کوئی گنجائش ہے کہ دوسرے کی اضطراری کیفیت سے نفع اندوزی کی راہیں نکالی جائیں۔ اب آئیے اگلی حکمت کی طرف۔ 469 اب مولا ارشاد فرما رہے ہیں، میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاکت میں مبتلا ہوں گے، ایک محبت میں حد سے بڑھ جانے والا اور دوسرا جھوٹ و افطرا باندھنے والا۔ ہم آگے ہیں پیج 955 پہ۔ اسی حکمت میں آگے لکھا ہے کہ سید رضی کہتے ہیں کہ حضرت کا یہ قول اس ارشاد کے مانند ہے کہ میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوئے، ایک محبت میں غلو کرنے والا اور دوسرا دشمنی و اناد رکھنے والا۔ اب اگلی حکمت 470 حضرت سے توحید و عدل کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، توحید یہ ہے کہ اسے اپنے وہم و تصور کا پابند نہ بناؤ، اور یہ عدل ہے کہ اس پر الزامات نہ لگاؤ۔ آگے لکھا ہے، عقیدہ توحید اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس میں تنزیہ کی آمیزش نہ ہو، یعنی اسے جسم و صورت اور مکان و زمان کے حدود سے بالا تر سمجھتے ہوئے اپنے اوہام و زنوں کا دوبارہ میں اس کی ہجے کرتی ہوں، الف واو ہے الف میم و زوئے نون واو نون غنہ، اوہام و زنو کا پابند نہ بنایا جائے، کیونکہ جسے اوہام و زنو کا پابند بنایا جائے گا وہ خدا نہیں ہوگا بلکہ ذہن انسانی کی پیداوار ہوگا، اور ذہنی قوتیں دیکھی بھالی ہوتی ہوئی چیزوں ہی میں محدود رہتی ہیں، لہٰذا انسان جتنا گڑھی ہوئی تمثیلوں اور قوت واہمہ کی خیال آرائیوں سے اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا اتنا ہی حقیقت سے دور ہوتا جائے گا۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، کہ جب بھی تم اسے اپنے تصور و وہم کا پابند بناؤ گے وہ خدا نہیں رہے گا بلکہ تمہاری طرح کی مخلوق اور تمہاری ہی طرف پلٹنے والی کوئی چیز ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ اور عدل یہ ہے کہ ظلم و قباح قاف بے ہے کہ جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں ان کی ذات باری سے نفی کی جائے اور اسے ان چیزوں سے متہم نہ کیا جائے، میم تے ہے میم نہ کیا جائے کہ جو بری اور بے فائدہ ہیں اور جنہیں عقل اس کے لیے کسی طرح تجویز نہیں کر سکتی۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے، ترجمہ، تمہارے پروردگار کی بات سچائی اور عدل کے ساتھ پوری ہوئی، کوئی چیز اس کی باتوں میں تبدیلی نہیں کر سکتی۔ آئیے اب اگلی حکمت کی طرف چلتے ہیں، حکمت نمبر 471۔ حکمت کی بات سے خاموشی اختیار کرنا کوئی خوبی نہیں، جس طرح جہالت کے ساتھ بات کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ یہاں پر حکمت ختم ہو گئی اور اب ہم پیج نمبر 956 پہ آ گئے ہیں۔ حکمت نمبر 472 پڑھنے جا رہے ہیں۔ طلب بارہ کی ایک دعا میں فرمایا، بار الہ ہمیں فرما بردار ابروں سے سیراب کر، نہ ان ابروں سے جو سرکش اور منہ زور ہے۔ سید رضی کہتے ہیں کہ یہ کلام عجیب و غریب فصاحت پر مشتمل ہے، اس طرح کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کڑک چمک ہوا اور بجلی والے بادلوں کو ان اونٹوں سے تشبیہ دی ہے کہ جو اپنی منہ زوری سے زمین پر مار کر پالان پھینک دیتے ہوں اور اپنے سواروں کو گرا دیتے ہوں، اور ان خوفناک چیزوں سے خالی ابر کو ان اونٹنیوں سے تشبیہ دی ہے جو دوہنے میں مطیع ہوں اور سواری کرنے میں سوار کی مرضی کے مطابق چلیں۔ اب آئیے حکمت نمبر 473 کی جانب چلتے ہیں۔ حضرت سے کہا گیا کہ آپ سفید بالوں کو خضاب سے بدل دیتے تو بہتر ہوتا۔ حضرت نے فرمایا کہ خضاب زینت ہے اور ہم لوگ سوگوار ہیں۔ سید رضی کہتے ہیں کہ حضرت نے اس سے وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد لی ہے۔ اب اگلی حکمت کی طرف آ گئے۔ 474 وہ مجاہد جو خدا کی راہ میں شہید ہو اس شخص سے زیادہ اجر کا مستحق نہیں ہے جو قدرت و اختیار رکھتے ہوئے پاک دامن رہے۔ کیا بعید ہے کہ پاک دامن فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہو جائے۔ اب ہم آگے ہیں پیج 957 پر، حکمت نمبر 475 پڑھنے جا رہے ہیں۔ قناعت ایسا سرمایہ ہے جو ختم ہونے میں نہیں آتا۔
اور سید رضی کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس کلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اگلی حکمت 476، جب زیاد ابن ابیہ کو عبداللہ ابن عباس کی قائم مقامی میں فارس اور اس کے ملحقہ علاقوں پر عامل مقرر کیا تو ایک باہمی گفتگو کے دوران میں کہ جس میں اسے پیش کی مالگزاری کے وصول کرنے سے روکنا چاہا یہ فریاد: عدل کی روش پر چلو، بے راہ روی اور ظلم سے کنارہ کشی کرو، کیونکہ بے راہ روی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انہیں گھر بار چھوڑنا پڑے گا اور ظلم انہیں تلوار اٹھانے کی دعوت دے گا۔ اب آئیے حکمت 477، سب سے بھاری گناہ وہ ہے جسے مرتکب ہونے والا سبک سمجھے۔ اگلی حکمت 478، خداوند عالم نے جاہلوں سے اس وقت تک سیکھنے کا عہد نہیں لیا جب تک جاننے والوں سے یہ عہد نہیں لیا کہ وہ سکھانے میں دریغ نہ کریں۔ حکمت نمبر 479، بدترین بھائی وہ ہے جس کے لیے زحمت اٹھانا پڑے۔ سید رضی کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ مقدور سے زیادہ تکلیف رنج و مشقت کا سبب ہوتی ہے، اور جس بھائی کے لیے تکلف کیا جائے اس سے لازمی طور پر زحمت پہنچے گی، لہٰذا وہ برا بھائی ہوا۔ اس حکمت کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں کہ جس دوستی کی بنیاد محبت اور خلوص پر ہو وہ رسمی تکلفات سے بے نیاز کر دیتی ہے، اور جس دوستی کے سلسلے میں تکلفات کی ضرورت محسوس ہو وہ دوستی خام اور ایسا دوست سچا دوست نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ سچی دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ دوست کے لیے باعث زحمت نہ بنے، اور اگر زحمت کا باعث ہوگا تو وہ اذیت رساں اور تکلیف دہ ثابت ہوگا، اور یہ ایذا رسانی اس کے بدترین دوست ہونے کی علامت ہے۔ اور آئیے اب الحمدللہ آخری حکمت جو اس کتاب میں موجود ہے 480، مولا کہہ رہے ہیں جب کوئی مومن اپنے کسی بھائی کا احتشام کرے تو یہ اس سے جدائی کا سبب ہوگا۔ سید رضی کہتے ہیں کہ حشم و احشام کے معنی ہیں غضب نہ کرنا، اور یہ ایک معنی ہے شرمندہ کرنا، اور احتشام کے معنی ہے اس سے غصہ یا خجالت کا طالب ہونا، اور ایسا کرنے سے جدائی کا امکان غالب ہوتا ہے۔ اب نیچے حکمت تو ختم ہو گئی ہے، لیکن لکھا ہے، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، کہ اب یہ ہمارے پایان کار کی منزل ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کے منتخب کلام کا سلسلہ ختم کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں توفیق دی کہ ہم حضرت کے منتشر کلام کو یکجا کریں اور دور دوست کلام کو قریب لائیں۔ ہمارا ارادہ ہے، جیسا کہ پہلے طے کر چکے ہیں، کہ ان ابواب میں سے ہر باب کے آخر میں کچھ سادہ اوراق چھوڑ دیں تاکہ جو کلام اب تک ہاتھ نہیں لگا اسے قابو میں لا سکیں، اور جو ملے اسے درج کر دیں۔ شاید ایسا کلام جو اس وقت ہماری نظروں سے اوجھل ہے بعد میں ہمارے لیے ظاہر ہو، اور دور ہونے کے بعد ہمارے دامن میں سمٹ آئے۔ ہمیں توفیق حاصل ہے تو اللہ سے، اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، اور وہی ہمارے لیے کافی اور اچھا کارساز ہے۔ یہ کتاب ماہ رجب سن 400 ہجری میں اختتام کو پہنچی، اور اس کے بعد لکھا ہے بس اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس میں بھی درود ہی لکھا ہوا ہے۔ اور یہ تو ہم نے پیج 959 پورا پڑھ لیا۔ اچھا، پیج 960 کے اوپر صرف لکھا یہ ہے، کتاب کے بارے میں کچھ ہدایات دی ہوئی ہیں کہ سیرت امیر المومنین کی جلد اول اور صحیفہ کاملہ، یہ جو کہ سید الساجدین حضرت زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام کی دعاؤں کا بیش بہا مجموعہ، بس ان دونوں کتابوں کے بارے میں لکھا ہے، اور ان کے ملنے کا پتہ امامیہ کتب خانہ، مغل حویلی، موچی دروازہ، حلقہ نمبر 72، لاہور نمبر 8۔ اور اگر چلیے میں ان دونوں کتابوں کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ اسی ایک صفحے پر ہیں، مل کے میں پڑھ بھی دیتی ہوں۔ لکھا ہے سیرت امیر المومنین جلد اول، حجت الاسلام علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ کی معرکۃ الآراء تصنیف چھپ چکی ہے، جس کا مومنین کو عرصے سے انتظار تھا۔ اہل علم اور سیرت امیر المومنین علیہ السلام سے ذوق و شوق رکھنے والے آج ہی آرڈر بھیج دیں، ورنہ پھر دوسرے ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ سائز بھی بتائے ہوئے ہیں انہوں نے، اور اس میں 720 صفحات ہیں،
اور اس کی جو ہے بعد میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی جو طباعت ہے ہدیہ قسم اول سفید کاغذ عمدہ مجلد اور ولایتی ڈائیدار روپے ہدیہ قسم خاص سفید عمدہ. بس یہ سارا کچھ لکھا ہے کہ کتاب کے پیج کے بارے میں. اگلی کتاب جو میں نے بتائی تھی صحیفہ کاملہ، اس کے بارے میں لکھا ہے یہ عظیم ترین کتاب اہل فکر کی غفلت سے ایک مخفی خزانے کی حیثیت سے گھروں اور کتب خانوں میں موجود ہے، جسے صرف حاجت طلب کرنے اور توبہ استغفار کرنے کے لیے دعاؤں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور حقائق و معارف کی نظر سے بہت کم دیکھا گیا ہے. حالانکہ علم نبوت کے وارث اور دین کے محافظ نے ان دعاؤں کے پردے میں دینی حقائق اور اسلام کے زندہ جاوید تعلیمات پیش کیے ہیں. چنانچہ کچھ عرصے پیشتر مرکز علم و ادب مصر کے بلند پایہ علماء مفکرین نے اس کے علمی و ادبی اور دینی و اخلاقی پہلو پر نظر کرتے ہوئے اس پر مبسوط مقالے لکھے اور دنیا کو اس کے حقائق پرور مضامین کی طرف متوجہ کرتے ہوئے دعوت فکر و عمل دی. لیکن موجودہ تراجم سے ارباب ذوق کی تشنگی دور نہ ہو سکی. اس لیے ضرورت تھی کہ اردو دان طبقے کے لیے ضروری تشریحات کے ساتھ اس کا ایک صحیح اور معیاری ترجمہ پیش کیا جاتا. اس ضرورت کے پیش نظر علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے اس کا ترجمہ اور عصر حاضر کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس پر حواشی تحریر کیے ہیں، جس سے صحیفے کی عظمت اور اقوال و افادات آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد بس اس میں انہوں نے ملنے کا پتہ یہ لکھا ہوا ہے: امامیہ کتب خانہ مغل حویلی موچی دروازہ حلقہ نمبر 72 لاہور نمبر 8. اور یوں اللہ کے فضل سے اب اس کتاب کو میں بند کرنے لگی ہوں. اداس بھی ہو رہی ہوں سامعین. کیوں؟ اس لیے کہ میں روزانہ یہ کتاب کھول کے بیٹھتی تھی. کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ میں نے دن میں 2 3 ریکارڈنگ کی، کیونکہ میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں کتاب کو بند کروں. عجیب معجزہ ہے، عجیب کرشمہ ہے اس کتاب نے، اتنی کشش ہے اس کتاب میں کہ مولا کے کلام کو پڑھنے بیٹھو تو دل نہیں چاہتا کہ کتاب کو بند کریں. اور ایسا لگتا ہے مولا کے کلام کے ہر لفظ میں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں آج یہ پریشانی تھی تو مولا نے اس کا یہ حل بتا دیا. یہ معجزہ ہے. یہ مجھے پڑھتے ہوئے محسوس ہوا. آپ کو سنتے ہوئے ہو سکتا ہے آپ کو بھی ایسا محسوس ہوا ہو. ہاں، ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، کیونکہ اس سے پہلے میں نے اس کتاب کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ضرور پڑھا، لیکن کاشانہ بصیرت کہ اس چینل کے توسط سے میں بہت شکر گزار ہوں کاشانہ بصیرت والوں کی، کہ ان کی وجہ سے میں نے اس کتاب کو کہ ایک نقطے کو پڑھا ہے، پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک. کبھی بھی اس طرح شاید میں زندگی بھر نہ پڑھ پاتی، اور اللہ نے مجھے یہ موقع دیا اور کتاب پڑھ کے مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ میں نے پہلے کیوں نہ پڑھ لی، کیونکہ زندگی انسان کی بدل جاتی ہے. میری زندگی بدل گئی یہ کتاب پڑھ کر. بہت کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کا مجھے جواب یہ کتاب دیتی چلی گئی اور میں اپنے اندر اس کو محفوظ کرتی چلی گئی ہوں. یہ میں اپنی فیلنگز اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آج جب یہ کتاب اب میں یوں کہوں گی کہ جدا ہو رہی ہے، یعنی یہ کہ میں اس کو پڑھ رہی تھی اور میں اب اسے کل یہ میرے ہاتھ میں اس طرح نہیں ہوگی، تو میں اداس بھی ہوں لیکن خوش بھی ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دے دیا کہ میں نے اپنی زندگی میں اس کتاب کو مکمل کر لیا. انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں ایک اور بات آج کل کے والدین سے کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو، کہ اگر وہ اردو زبان نہیں بھی جانتے تو آپ یہ ریکارڈنگ لگا کے تھوڑی تھوڑی بچوں کو سن تو وہ یہ لیں گے، کیونکہ پڑھنے کا جو آج کل کی نئی نسل پڑھ نہیں پاتی ہے جو کہ لکھائی ہے، لیکن وہ سن تو سکتے ہیں. اور اس میں بہت زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہیں اس کتاب میں، آپ ان کو آسانی سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. اور نہیں تو کوئی طریقہ اختیار کیجئے اس کو ایکسپلین کرنے کا، لیکن خدا را اس کتاب کے ساتھ جوڑ دیجئے اپنے بچوں کو، نئی نسلوں کو، کیونکہ ہماری نئی نسل کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نئی نسل تک یہ علم ضرور پہنچائیں. کیونکہ پھر وہی بات آتی ہے، میں ہمیشہ یہ شعر پڑھا کرتی ہوں کہ بہت باریک نکتہ ہے اور بڑا آسان رستہ ہے کہ باب علم سے گزریں تو شہر علم آتا ہے.
تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ اپنے بھی مرحومین، اور میں بھی اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے، اور آپ سب بھی اپنے اپنے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے، اور خدا حافظ، فی امان اللہ۔ پھر ملیں گے کسی نئی کتاب کے ساتھ، پلیٹ فارم یہی ہوگا کاشانِ بصیرت، اور میں کہتی ہوں آخری میں کہوں گی کاشانِ بصیرت زندہ باد۔